نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا جو چیپٹر ہے دین رحمت، اس کا جو آج ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے مشورہ۔ تو شروع کرتی ہوں۔ قرآن پاک میں جیسے کہ اور بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک انسان سے مطلوب ہیں، تو ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنا کام آپس کے مشورہ لے کے کریں۔ سورہ الشورى کی آیا نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ وہ امر شورا بینہم، کہ وہ اپنے کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں۔ مشورہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ کسی ایک انسان کا علم ہمیشہ محدود ہوتا ہے، وہ ساری باتوں کو یا کسی بات کے تمام پہلوؤں کو نہیں جان سکتا۔ حالانکہ موجودہ دنیا میں کوئی صحیح فیصلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تمام متعلقہ پہلوؤں کی رعایت شامل ہو۔ مشورہ اسی مسئلے کا حل ہے، وہ افراد کی انفرادی کمیوں کی تلافی ہے۔ جبکہ معاملہ مختلف لوگوں کے درمیان رکھا جائے اور ہر آدمی کو کھلے طور پر اپنی رائے دینے کا موقع بھی حاصل ہو، تو ایسی صورت میں زیر مشورہ معاملہ جو ہے وہ تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ جامع واقفیت کی روشنی میں معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ لیا جائے۔ مشورہ جو اصل جو ہے نا، وہ حقیقی مشورہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں کچھ اوصاف لازمی طور پر پائے جاتے ہوں، یعنی کہ جب کسی سے مشورہ لینا ہے تو پھر کون سی جو چیزیں ہیں ان میں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ایک نمبر 1 کیا ہے کہ انسان کو اپنی کمی کا احساس ہو اور کسی صحیح رائے کو ماننے کے لیے اپنی انا کو رکاوٹ نہ بننے دے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ تعصب کے خول سے نکل کر کھلے ذہن کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو سن سکے۔ جس طرح وہ اپنے جاننے کو جانتا ہے، اسی طرح وہ اس سے بھی باخبر ہو کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی بابت وہ زیادہ نہیں جانتا۔ مشورے سے انسان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے اور سماج کے لیے بھی، یعنی کہ جو مشورہ لیتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی خیر و برکت ہے، باقی جو ہے وہ سماج اس سے ریلیٹڈ ہے اس کے لیے بھی۔ وہ چھوٹے معاملات میں بھی مفید ہے اور بڑے معاملات میں بھی مفید ہے۔ وہ ہر مرد اور عورت کے لیے ہے، کوئی بھی مرد یا عورت اس سے مستثنیٰ نہیں۔ مزید یہ کہ مشورہ صرف ایک دنیاوی عمل نہیں، وہ ایک عبادت بھی ہے۔ مشورہ دنیا کے اعتبار سے رحمت ہے اور آخرت کے اعتبار سے ثواب ہے۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سمجھ کے ساتھ دوسروں کو سمجھ کر اپنے فیصلے جو ہے وہ شامل کر لے۔ تو یہ تھی بات۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو ہی عقل کل سمجھتا ہے نا۔ اگر لینا تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں فتنوں کا دور ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی عقل کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ تو اس بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى میں آیا نمبر 38 کو، جیسے میں نے آغاز کیا بات کا، اگر باقی جو صفتیں ہیں انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہیں، تو یہ بھی ایک خاص صفت ہے جس میں انسان کا دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ فائدہ ہے، خیر و برکت ہے، اپنے لیے بھی اور جس سماج میں وہ رہتا ہے اس کے لیے بھی نا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان
کسی سے مشورہ لیتا ہے، کہیں چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، تو پھر دوسرے کی عقل کا سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس سے اس کو بینیفٹ ملتا ہے۔ اگر شرط یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے مشورہ لے، یا پھر اگر کوئی انسان آپ کو مشورہ دیتا ہے تو اس سے شرح صدر سے اس کو قبول کریں۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی نقصان ہے تو پھر آگے سے مزید کوشچن بھی ہو سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے مشورہ دینے والے کو کہ اگر اسے بہتر آپ دے سکیں، یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل کام لگ رہا ہے یا میں کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہت سارے کہ نہ کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں نہیں میری تو پہلی بات تو میں نے مشورہ لینا نہیں ہے، اگر کسی نے دے دیا ہے تو بس یہ تو پھر میری مطلب انا کا معاملہ بن گیا۔ تو ان چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کاش کسی سے پوچھ لیا ہوتا، کاش مشورہ کر لیا ہوتا تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات جو ہے وہ صحیح کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔